السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 نمبر کی آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اسی کا تسلسل اس آیت میں چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے، ان کی کیفیت کیسی تھی، کس طرح کے، کس کردار کے وہ لوگ تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی ان کے جو صحابہ تھے، ان کے اوپر جو ایمان لائے، ان کی قلبی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ان کا اللہ کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 111۔ الفاظ ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے حکم دیا، یعنی اپنی کتاب میں یا اپنی نبی کے ذریعے سے عیسیٰ کے حواریوں کو حکم دیا، یہ ہے اس کے معنی۔ کیونکہ یہ تو نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے مخاطب تھا، تو اللہ نے تو ان سے خطاب کیا بذریعہ نبی یا بذریعہ اپنی کتاب کے۔ تو جب میں نے اپنی کتاب میں یا میں نے بذریعہ اپنے رسول ان کو حکم دیا تھا، کن کو؟ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ الی الحواریین، حواریوں کو؟ تو یہ جو لفظ حواری ہے اسی سے حور بھی ہے، یعنی پاکیزہ قلب و نگاہ والے، یہ اس کے معنی بنتے ہیں حواری کے، صاف شفاف ذہنیت کے حامل۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ حور کا لفظ بھی اسی سے، حواری سے۔ حور میں مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کامن جینڈر یہ۔ تو کیا یہ رہا کہ حواریوں کو اللہ نے حکم دیا، وہ کیا تھا؟ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ ان آمنو بی، یہ کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب یہ اللہ کا خطاب ہے حواریوں سے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور اگلی چیز کیا یہ رہا ہے کہ وَبِ رسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد الفاظ ہیں کہ حواریوں کے، کیا یہ رہا ہے کہ قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی حواریوں نے کہا کیا یہ رہا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب یہ حواریوں نے اللہ کا جو حکم تھا اس کے جواب میں اب حواریوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے۔ اور ایمان لانے کے بعد اگلے الفاظ ہیں ان کے، کیا یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وشہد، اور تو گواہ رہ، یعنی انہوں نے اللہ سے کہا کہ تو گواہ رہ۔ کس چیز کے اوپر؟ آیت کے آخر میں ہے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ بلا شبہ ہم مسلمین ہیں، یعنی ہم اللہ کے قوانین کے فرما بردار ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں، بات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی ہو رہی ہے، یہاں پر بھی مسلمون کا لفظ لایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کو ایک ہی دین دیا گیا، الاسلام، الدین الاسلام، سب کو ایک ہی دیا گیا۔ اور یہ جتنے بھی ان کے پیروکار تھے، ان کے حواری یا صحابہ، یہ سارے کے سارے مسلمین تھے، ان کا دین اسلام تھا، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک یہی چلے گا۔ کتاب اللہ کے اندر ایک ہی دین تمام انبیاء کو دیا گیا، وہ الاسلام تھا، اور وہی دین رسول کو دیا گیا، آخری رسول محمد الرسول اللہ، ان کو یہی دین دیا گیا، اور اسی کے اوپر تمام انسانیت
کو حکم ہے کہ وہ اس کے اوپر چلیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی چیز ہے وہ جس کو وہ دین بولیں گے، جو ان کا اپنا تراشیدہ ہو یا ان کے مذہبی علماء و مشائخ کا تراشیدہ ہو، وہ دین نہیں ہوگا، وہ مذہب ہوگا۔ اس میں کسی طرح کی عافیت نہیں ہو سکتی۔ کامیابی، عافیت صرف اسی کے دین میں ہے جو اللہ نے دیا ہے، جس کے قوانین اور ضابطے جو ہیں اس کی کتاب کے اندر ہیں۔ اللہ کے قوانین اور ضابطے اللہ کی کتاب سے باہر نہیں ہیں، وہ مذہب کی کتنی بھی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو۔ صرف اور صرف کتاب اللہ کے اندر اللہ کے قوانین ہیں۔ ان قوانین کی بنیاد کے اوپر جو نظام قائم ہوتا ہے وہ الدین کہلاتا ہے۔ قرآن کے اندر بنا بنایا دین نہیں دیا گیا۔ دین جو ہے وہ اللہ کے قوانین کی روشنی میں زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق اس کی جو جزیات ہیں وہ طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ رسول کے دور میں جو دین تھا وہ اس کی جزیات جو تھیں وہ اس دور کے مطابق تھی۔ بعد میں جیسے جیسے حالات بدلتے گئے تو اس کی جزیات اور تفصیلات وہ بدل دی گئیں وقت، زمانہ، حالات کے تقاضوں کے مطابق۔ تو یہ چیز یہاں پر یہ سمجھیں۔ دوسری اہم چیز جو ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ جو لفظ حواری ہے اسی سے حور بھی ہے، اور اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حور صرف عورت نہیں ہوتی، اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں۔ ان کو قرآن حور بولتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ پاکیزہ قلب و نگاہ والے، جن کی نگاہوں میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے، جن کے قلوب کے اندر بھی پاکیزگی ہوتی ہے۔ قرآن ان کو حور بولتا ہے۔ اور یہ جو حوارین تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، یہ اسی خصوصیات کے حامل تھے کہ قلب و نگاہ کی پاکیزگی تھی ان کے اندر۔ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جو رسول کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا، وہ اس کے اوپر پورے اترے تھے۔ دل و جان سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی تھی۔ کسی بھی موقع پہ اوپر انہوں نے نہ بدعہدی کی نہ بے وفائی کی۔ تو یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔